مرسلین رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرحيم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد لله بعد محترم المقام جناب قرآن نثار صاحب محترم المقام جناب قاری منشا صاحب اور معزز سامعین میرے دوستوں بزرگوں و عزیز بھائی اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے جس کے توکل سے جس کے تصدق سے اور جس کے تصرف سے آج ہم شب برات کے اس روحانی عظیم الشان اجتماع پر جمع ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر کے اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ حضرات محترم وقت کافی گزر چکا ہے، آپ بھی تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اور میں بھی سفر کی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ نہایت کی مختصر وقت کے اندر سمندر کو روزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے شایان ہیں اور بے شمار درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام جس مشن کو لے کر چلے جس کے خاطر یہ جس میں نازنین پتھروں سے لوہام کروایا ہے، راستے میں کاٹنے برداشت کیے، گالیاں سنی، گھر-بار چھوڑا، بالآخر مکمل ضابطہ حیات اختیار کر کے دین اسلام کو دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہے۔ مگر جو زمانہ نبی سے فوت ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا، تو مسلمان بھی عملی طور پر دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے اس راستہ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی بیمار ہے، کوئی کافار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگدست بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا تعلقات ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے۔ الغرض ہر ایک مسلمان کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے، اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کمایا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ بہت کچھ معاف فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آج میری گفتگو کا عنوان
اس رات کی مناسبت سے شب برات اور توبہ کے تقاضے ہیں، جو کہ توبہ کی رات ہے، اور اس رات میں انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سال میں چند راتوں کو انسان کی بخشش کے لیے مخصوص فرما دیا ہے، تاکہ ان راتوں میں انسان پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر سکے، اور 15 شعبان المحرم کی رات انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں اور گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو شعبان کی عظمت اس کے حقوق سے واضح ہوتی ہے۔ شین سے مراد شرف ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد پھر یعنی نیکی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد نور ہے، یعنی ساری رات نور کی نور ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو بندہ اس مہینے میں تیاری کرے گا اس کا رمضان اچھا چلے گا۔ یوں تو شعبان المحرم پورا مہینہ بابرکت ہے، مگر اس میں کچھ خاص فضیلت عطا فرمائی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد سال کے باقی مہینوں میں سب سے زیادہ روزے کسی شعبان المحرم میں۔ اس ماہ مبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ اسے 15 شعبان المحرم کی رات عطا فرمائی گئی، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس مبارک رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 براتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک برات کہ بدبخت انسان اللہ سے بیزاری کے باعث جنت سے بری کر دیا جاتا ہے، اور دوسری برات لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، بڑا توجہ طلب نقطہ بیان کرتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک برات یہ ہے کہ بدبخت انسان اللہ سے بیزاری کے باعث جنت سے بری کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری برات خوش بخت انسان ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر کے دوزخ کے عذاب سے بری کر دیتا ہے۔ یہ 2 براتیں سامنے آتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کا مطلع کرتے تھے کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے زیادہ افضل رات شب برات کی رات۔ اس رات بے شمار عظمتیں ہیں۔ اس رات کو تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت ملک الموت کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت و حیات کے سارے امور ایک شعبان سے لے کر اگلے شعبان تک ان سارے امور کا نفاذ اور اجرا کرنے کے لیے سپورٹ کر دیتا ہے، یعنی موت و حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی توبہ کی مقبولیت اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو بندہ اس رات یعنی شب برات کی رات صرف دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ خواہ و سمندر کی جان کے برابر ہی کیوں نہ ہو مٹا دیا جاتا ہے اور جنت کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔
کہ جب 14 شعبان المعظم کا سورج غروب ہوتا ہے تو رب کائنات اپنی رحمت کے لئے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ساری رات وہاں پر موجود رہتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کر رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کر سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال پورے کر دوں، ہے کوئی میری بارگاہ میں آ کر جھولی پھیلانے والا کہ میں اس کی جھولی خیرات سے کر دوں۔ یہ ساری رات ندائیں آتی رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوزخ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس رات اللہ کی عبادت، اللہ کے حضور کی ارتداد توبہ، اللہ سے معافی طلب کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات روزے دار کی نیکیوں میں درختوں کے برابر اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس رات کو سوائے مشرک کے سارے انسانوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی تمام مسلمانوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنی قرظ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مسلمانوں کو بخش دیا جاتا ہے، ان کی تعداد سے زیادہ، ان کے بالوں کی تعداد سے زیادہ ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے شب برات ہو رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح باقی تمام انبیاء پر میری فضیلت ہے، اس طرح شعبان المعظم کی باقی مہینوں پر فضیلت۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات 15 شعبان المعظم کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، میری بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس رات سوائے مشرک کے سارے انسانوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ البتہ طاہر، جادوگر اور باقی شرابی اور بار بار سود کھانے والا اور زنا کرنے والا ان کی بخشش ہرگز نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ جب وہ توبہ کر لے تو ان کی بخشش ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس رات کا چوتھا حصہ ہوا یعنی چوتھا پاہر آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے محمد اپنا سر انور اٹھائیے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا سر انور اٹھا کر دیکھا تو جنت کے سارے دروازے کھلے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اس رات میں ایک رکوع ادا فرمایا۔ یہ پہلے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، طوبیٰ لمن رکع فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اس رات ایک رکوع ادا فرمایا۔ دوسرے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا، طوبیٰ لمن سجد فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اس رات میں ایک سجدہ ادا فرمایا۔ تیسرے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا، طوبیٰ لمن دعا فی ہذہ اللیلہ، مبارک ہو اس شخص کو جس نے اس رات میں اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر میں مہم ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مہم ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پانچویں دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا، مبارک ہو ان لوگوں کو جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ اور چھٹے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ آواز
کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازے اس رات کے شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک جو بندہ اس رات توبہ کر لے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرق لعبادتی اللہ صدرک غنا واسلک فقرک فإن لا تقلنی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تفرق لعبادتی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے وقت تو نکال۔ امن و صدرک غنا کہ میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، سخاوت سے بھر دوں گا، وَأَسُدُ فَقْرَكَ اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر یدیک شغلن اپنا منا تو یدیک شغلن کہ تیرے ہاتھ کام کاج سے اس قدر ڈال دوں گا کہ بلم اسود فقرک کہ تیری محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا سینہ سخاوت سے بھر دیتے ہیں، اسے بے نیازی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس دنیا کے جنجال میں اس قدر دھمسا دیتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ کام کاج میں اتنے مصروف کر دیتا ہے کہ اس کی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کے سامنے دست سوال کرا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت امام عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وقت و گمان ملتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ اللہ سے کٹ کر اس دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ اسے اسی دنیا کے سپورٹ کر دیتا ہے، یعنی اسی دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر اتنا بھروسہ کر لے جتنا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اس طرح رزق عطا فرماتا ہے جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ پرندے صبح سویرے بھوکے پیٹ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر اتنا بھروسہ کر لے جس قدر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ اس بندے کو اس قدر رزق عطا کرتا ہے جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خشیت اللہ اختیار کر ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لیا جائے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے اوپر بہت زیادہ زیادتی کرتا رہا، یعنی گناہ کرتا رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے وصیت کرنے لگا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جسم کو اٹھا کر آپ کے اندر جلا دینا، میرے جسم کو جلا کر اس جلے ہوئے جسم کو اچھی طرح پیس دینا، اس کو پیس کر اس کی راہ کو اڑا ہوا کے اندر اڑا دینا۔ اور پھر جب اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو اس کے بعد کہنے لگا کہ خدا کی عزت کی قسم کہ اگر میرے رب نے میرے گناہوں کے باعث مجھے پکڑ لیا، میری گرفتاری کر لی تو وہ اس قدر عذاب دے گا جس قدر آج تک کسی کو عذاب نہیں دیا گیا۔ حتیٰ کہ جب اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے بیٹوں نے اسی طرح کیا، اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو اٹھا کر آگ کے اندر جلا دیا، اس کے جلے ہوئے جسم کو اچھی طرح پیس کر اس کی راہ کو اٹھا کر ہوا کے اندر اڑا دیا۔ جب ہوا کے اندر اس کی راہ کو اڑایا تو رب کائنات نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس اپنے اندر اس کے ذرات کو اکٹھا کر دے۔ زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے، جب اللہ نے یہ حکم فرمایا تو زمین نے اس کے بگڑے ہوئے سارے ذرات کو اکٹھا
وہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس وقت اللہ پاک نے فرمایا کہ اے بندے یہ ساری کارروائی کیا، اس کارروائی پر مجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو وہ بات کرتا ہے کہ اے رب کائنات اس ساری کارروائی پر مجھے تیرے خوف نے آمادہ کیا، تیری خشیت کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا کہ اگر تم نے میرے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا تو پھر مجھے اس کا عذاب مل گا کہ جتنا آج کا کسی کو عذاب نہیں ہوا. یا اللہ میں نے تیرے دادا ایسے کیا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تم نے یہ میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے تو جا تیری خاطر میں نے تجھے بخشا تیرے سارے گناہوں کو مٹا دیا گیا. یا رسول اللہ اے تحقیق اے حیدری حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 3 طبقات ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. ان میں سے پہلا طبقہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ان میں سے ایک شخص پوچھے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس سے سوال کریں گے. پہلا سوال فرمائیں گے کہ اے بندے میں نے تجھے بیوی بچے عطا کیے تھے، اپنی نعمت سے نوازا تھا، کیا میں انہی میں گم ہو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو انہی میں گم ہو گیا تھا. اس کے بعد اللہ پاک دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے تجارت کا کاروبار کیا تھا، اپنی نعمت سے نوازا تھا، کیا میں اسی میں گم ہو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تو اسی میں کھو گیا تھا. اس کے بعد رب کائنات تیسرا سوال فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے چاہو منصب دیا تھا، یعنی کوئی ملاقات کی تھی، کیا تو اسی میں کھو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تو اسی میں گم ہو گیا تھا. اس کے بعد رب کریم فرماتے ہیں کہ اے بندے کیا مجھے یہ خیال نہ رہا کہ آج کے دن میرے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ باری تعالیٰ میں یہ بھول گیا تھا. اس کے بعد رب کریم جلال میں آ جاتے ہیں کہ اے ظالم اے بدبخت انصاف اليوم کما نسیتنی، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا. انصاف اليوم آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا ہے، کما نسیتنی جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. خدا کرے کہ قیامت کے دن ہمیں یہ کتاب نہ سننا پڑ جائے. یہ پہلا طبقہ ہوگا. اس کے بعد دوسرا طبقہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ان سے پھر اسی طرح سوال کیے جائیں گے کہ اے بندے میں نے تجھے بیوی بچے دیے تھے، تجارت و کاروبار کیا تھا، آپ کی نعمت سے نوازا تھا، جاہ و منصب دیا تھا، کیا تو انہی میں کھو گیا تھا یا کچھ مجھے بھی یاد کرتا رہا یا میرا بھی شکر بجا لاتا رہا؟ یہ طبقہ خوش نصیب ہوگا. یہ طبقہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہوگا. یہ طبقہ اپنی زندگی شریعت اسلام کے مطابق بسر کرتا رہا ہوگا. یہ طبقہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا ہوگا. یہ طبقہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے. یعنی رب کائنات فرمائیں گے میں نے تجھے بیوی بچے دیے تھے، کیا تو انہی میں گم ہو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ عرض کرتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے تجارت و کاروبار کیا تھا، کیا تو اسی میں کھو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ عرض کرتا ہے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے چاہو منصب دیا تھا، اپنی نعمت سے نوازا تھا، کیا تو اسی میں کھو گیا تھا یا مجھے بھی یاد کرتا رہا؟ وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے. تو اس کے معافی مانگنے کے انداز کو دیکھ کر رب کائنات کی رحمت جوش پہ آ جاتی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں سترتھا فی الدنیا واذکرھا لک اليوم، کہ اے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے رازوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی کیا تیری خاطر تجھے معاف فرما دے. میں نے دنیا میں بھی تیرے رازوں پہ پردہ ڈالا تھا، وَأَذْكِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، جا تیری خاطر تجھے معاف فرما دیا. یہ دوسرا طبقہ ہوگا. اس
اس طبقے کی مقدور بھر کوشش، رب کائنات کو منانے کی مقدور بھر کوشش، اپنی عبادت پہ نہ ہوگی، اپنی نجاجت پہ نہ ہوگی، اپنی بندگی پہ نہ ہوگی، اپنی حج پہ نہ ہوگی، اپنی زکات پہ نہ ہوگی، اپنے صدقہ و خیرات پہ نہ ہوگی، بلکہ ہر سوال کے جواب میں کہیں گے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، تو اس کے معافی مانگنے کے انداز کو دیکھ کر رب کائنات کی رحمت جوش پہ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سترتھا فی دنیا واذکرھا لک اليوم، میں نے دنیا میں بھی تیرے رازوں کے پردہ ڈالا تھا، واذکرھا لک اليوم جا، آج تیری خاطر مجھے معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر بخاری شریف کے بعد کے کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، اس بات کے تحت پتہ چلتا ہے کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہوگا، اوپر سے ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی کہ لوگوں تم جس جس رب کی عبادت کرتے تھے، جس جس کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اپنے ربوں کو لو، اپنے معبودوں کو لو اور ایک طرف چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلے سلیم کی عبادت کرنے والے اٹھیں گے، وہ اسے لے کر ایک طرف چلے جائیں گے، اس کے بعد بتوں کی پوجا کرنے والے اٹھیں گے، وہ بتوں کو لے کر ایک طرف چلے جائیں گے، جب سارے باطل طبقے چھٹ جائیں گے پھر کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں پر ٹھہرے رہیں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے، تم کیوں یہاں پر کھڑے ہو؟ فرشتے جب آ کر پوچھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں انما ننتظر ربنا، ہم تو اپنے مولا کی انتظار میں کھڑے ہیں، ہم اپنے مولا کے پجاری ہیں، ہم اسے لے کر کہاں جائیں؟ جب وہ یہ عرض کرتے ہیں تو اوپر سے آواز آتی ہے کہ تم یہیں پر کھڑے رہو، تمہاری یہی جگہ ہے۔ جب یہ حکم ہوتا ہے کہ تم یہیں پر کھڑے رہو، اوپر سے ایک آواز آتی ہے کہ انا ربکم، آج حکم مطلق بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ رب کائنات سے فرماتا ہے کہ تکو انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کائنات کا حکم مطلق بے نقاب ہو جاتا ہے، ایک نور چمک کر سامنے آتا ہے، آواز آتی ہے کہ انا ربکم، تکو میں تمہارا رب ہوں، آج دیدار کر لو، آج دیدار میں مستغرق ہو جاؤ، تو وہ اللہ کے دیدار میں مشغول خود ہو جاتے ہیں۔ جس دن اور پھر لیس حجاب بینہم و بینہم، ان کے درمیان اور اس رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ولا ترجمان، اور نہ ہی کوئی ترجمانی کرنے والا ہے، الذی یترجم لہ، جو ان کی ترجمانی کرتا رہے، بلکہ تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جس دن تخرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف خروج کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، ملائکہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی طرف خروج کرتے ہیں۔ جس دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ جب 50,000 کا ذکر آ گیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، رضوان پاک علیہ اجمعین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام دوڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 50,000 سال خدا کا غضب بڑھ گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، تم کیوں پریشان ہو؟ 50,000 سال میں تمہارے لیے، عرض کرتے ہیں آقا پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 50,000 سال تو کافروں کے لیے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 50,000 سال یکون علی المؤمن کمقدار بین الظہر والعصر، کہ 50,000 سال ظہر اور عصر کے درمیان وقت کی طرح مومن پر گزر جائیں گے، گزریں گے 50,000 سال، مگر جو نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے، ان پر وہ 50,000 سال اس طرح ہوں گے کہ اس طرح عصر ظہر کی نماز پڑھ کر آئے اور پھر عصر کا وقت ہو گیا، اتنے وقت میں 50,000 سال۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
نصیب وہ ہوں گے جن پر وہ 50,000 سال 1,000 سال کے برابر. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن پر وہ 50,000 سال اس سے بھی کم وقت میں گزر جائیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس رب کی عزت کی قسم کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یکون علی المؤمن حتی انہ لا یخفف علی المؤمن حتی احد من الصلاۃ المکتوبہ، کہ کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن پر وہ 50,000 سال ایک نماز کے برابر، یعنی 2 رکعت کی نیت کی، وہ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا، اتنے بھی 50,000 سال، یعنی گزرے گے 50,000 سال. ان مومن لوگوں کو محسوس ہوگا کہ ابھی 2 رکعت کے برابر وقت ہے، اتنے میں 50,000 سال گزرے گے. میرے دوستو، یہ گزریں گے کیسے؟ اس کی مثال حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لینا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سردیوں کی طویل راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں. سجدہ کرتے کرتے ساری رات گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سر کمر اٹھا کر عرض کرتی ہیں کہ مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنا رکھی کہ جی بھر کر سجدہ بھی نہ کر سکتا. یا باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنا رکھی ہیں کہ میں جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں ادا کر سکتا. یعنی وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے دیدار میں اس قدر مستغرق ہو جاتی ہیں کہ ساری رات گزر جاتی ہے، انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہوتی. جس طرح کو 3 صدیاں گزر گئی اصحاب کہف پر، مگر انہوں نے سمجھا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے. تو اسی طرح 50,000 سال کی گزر جائیں گے، مگر نیک لوگ جو مومن لوگ ہوں گے ان کو اس طرح محسوس ہوگا جس طرح 2 رکعت کی نماز کا وقت ہوتا ہے. تو دوستو، یہ مقام کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ مقام توبہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور پھر توبہ کرنے کے بعد واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی صرف توبہ کی، آنسو بہائے اور اٹھ کر چلے گئے اور پھر گناہ کرنے شروع کر دیے، تو وہ توبہ اسے نہیں بخشوا سکے گی. وہ توبہ دوزخ کی آگ کو حرام نہیں کر سکے گی. وہ توبہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی، بلکہ وَأَصْلَحُوا، توبہ کرنے کے بعد اپنی اگلی ساری زندگی کو بدل کر رکھ دے، اپنی ساری زندگی درست کر لے تو وہ توبہ فائدہ دے گی. وہ توبہ پھر انسان کے سارے گناہ مٹا کر رکھ دیتی ہے. وہ توبہ انسان کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح معصوم پاک کر دیتی ہے. وہ توبہ انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے. وہ توبہ انسان کو مقام خدا تک پہنچا دیتی ہے. وہ توبہ انسان کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے. یہ وہ توبہ ہے جو انسان توبہ کرنے کے بعد اپنی ساری زندگی کی اصلاح کر دیتا ہے. فَأَخْلَصُوا دِينَهُ لِلَّهِ، اور پھر اللہ کے دین کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے، یعنی اپنی ساری زندگی شریعت اسلام کے مطابق گزارتا ہے. اس کو توبہ کہتا ہے. یہ توبہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوتا ہے. اور وعدے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے لیے کوئی عہد نہیں، یعنی جو وعدہ خلاف بھی کرتا ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ توبہ بھی اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی رات ایسی توبہ کریں کہ اپنی اگلی آنے والی ساری زندگی کو بدل کے رکھیں، اپنے سارے اعمال بدل دیں اور پچھلے سارے گناہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ہم وہ سمندر کی جان کے برابر کی کہ وہ سارے مٹا کر دیں. اس توبہ پر مٹا دیے جاتے ہیں جس توبہ پر اگلی زندگی کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ جس طرح حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی. فضیل بن عیاض توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکے ڈالا کرتا تھا، رات کو چوریاں کرتا تھا. توبہ کرنے سے پہلے لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور ایک رات ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر سے نکلا
جنگل میں ایک قافلے میں جا کر قیام کیا. اس قافلے سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. کوئی تلاوت کر رہا تھا کہ الم یکن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آ پہنچی کہ ان کے دل ذکر الہی سے لرز جائے. فضیل بن عیاض نے جب یہ کلام سنا تو قرآن پاک کی یہ بات آواز اس کے کانوں سے گزر کر اس کے دل کے اندر تیر کی طرح بار ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض یہ جب یہ کلام سنا تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہاں فضیل کے لیے وقت آن پہنچا ہے. فضیل توبہ کرتا ہے, لوٹ مار سے توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بدل کر رکھنے جاتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض اسی وقت واپس پلٹے, واپس ایک گرانے میں رات گزاری. وہاں پر ایک قافلہ موجود تھا. اس قافلے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جلدی جانا چاہیے کہ اس راستے میں ایک ڈاکو رہتا ہے, وہ لوٹ لے گا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس رات یہیں پر قیام کرنا چاہیے, کیوں کہ اگر ہم اس رات سفر کریں گے تو فضیل بن عیاض ہمیں لوٹ لے گا. جب یہ الفاظ حضرت فضیل بن عیاض نے سنے تو حضرت فضیل بن عیاض پکار اٹھے کہ لوگوں اب فضیل لوٹنے والا نہیں, اب تو خود لوٹ چکا ہے, تو بے فکر. حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے کہ لوگوں تم بے فکر ہو کر اپنا سفر اختیار کرو کہ اب فضیل لوٹنے والا نہیں بلکہ وہ خود لوٹ چکا ہے. یہ فضیل بن عیاض تھا جس کی راتیں ڈاکے ڈالے میں گزرتی تھی, جس کی راتیں ظلم و زیادتی میں گزرتی تھی. یہ وہ فضیل ہے جس کی راتیں اب توبہ کرنے کے بعد وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے احوال بدل دیے جاتے ہیں. یہ وہ فضیل ہے جس کی ساری زندگی کے احوال بدل گئے. یہ وہ فضیل ہے جس کی ساری زندگی کے اعمال بدل گئے. یہ وہ فضیل ہے جسے وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ پھر وہ مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں. ہزاروں پسندان اسلام نے ان کی بات میں ان کی بیعت کر اسلام ان کو مقام ولایت پر پہنچا دیا جاتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ایسی توبہ کی جائے کہ اپنی آنے والی زندگی کو بدل کر رکھے, پھر گناہوں سے توبہ کر لی جائے, اس کو توبہ پیدا کرے. جو بندہ ایک بار توبہ کرتا ہے پھر توبہ توڑ دیتا ہے وہ توبہ پیدا ہی پہنچاتا ہے. ہم یہ مغالطے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم نے گناہوں سے توبہ کی, پھر وہ گناہ سامنے آ چکے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک بار توبہ کرنے کے بعد توبہ توڑ دی تھی. دوستو یاد رکھو کہ توبہ ایسی توبہ کرے کہ اگلی آنے والی ساری زندگی کو بدل کر رکھے. سچی توبہ کرنی چاہیے, وہ توبہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انکار کیا گیا تو شیطان اللہ پاک سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے رب کائنات مجھے تیری عزت کی قسم, قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, مجھے تیری عزت کی قسم کہ جب تک ان تیرے بندوں کے جسموں کے اندر سانس جاری رہے گا تو میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. رب کائنات سے مخاطب ہوگا کہنے لگا. رب کائنات کی رحمت جوش پر آ گئی. شیطان سے اللہ پاک فرمانے لگے کہ اے شیطان اگر تو میرے ان بندوں کے جسموں میں سانس جاری ہونے تک ان کو گمراہ کرتا رہے گا تو پھر مجھے بھی اپنی عزت کی قسم کہ جب تک میرے ان بندوں کے جسموں میں سانس جاری رہے گا میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہا ہوں. اللہ پاک نے سجدہ کے لیے کہا, اس نے انکار کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ سے دھنکار دیا گیا. تو انسان کی وجہ سے جب نکلا تو اللہ پاک سے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ جب تک تیرے ان بندوں کے جسموں میں سانس جاری رہے گا یعنی موت کے آخری دم تک, موت کے واقع ہونے تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. جب یہ الفاظ سنے تو رب کائنات
اللہ علیہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ عذاب تمہارے دور سے بھی نہ گزرے۔ اللہ پاک ہر وقت انتظار میں ہوتے ہیں، توبہ کریں اور میں ان کی توبہ کو قبول فرما لوں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے گناہگار بندے کی توبہ پر اس قدر خوشی ہوتی ہے جتنی نیکی کرنے والے کی نیکی پر خوشی نہیں ہوتی، یعنی جتنی نیکی کرنے والے بندے کی نیکی پر خوشی نہیں ہوتی جتنی گناہگار کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے، گناہگار کی توبہ پر اس قدر خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک سواری کا سوار میدان میں جا رہا ہے، جنگل میدان ہر طرف سے راہ ہی سے راہ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آرام فرمانے لگا، اپنی سواری کو باندھ کر لیٹ دیا، اسے اونگ آ گئی۔ جب اونگ آئی تو اس کے بعد جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہو چکی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی سواری غائب، کھانے پینے کے ذرائع سارے غائب، جنگل میدان جہاں پر نہ کوئی ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، پریشان حال ہے۔ سارے میدان میں اپنی سواری کی تلاش کے لیے میدان کو چھان لیتا ہے، اس سارے صحرا کو چھان ڈالا، حتیٰ کہ تھک ہار کر موت کا انتظار کرنے لگا۔ موت کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی۔ جب اسے نیند آئی تو اس کے بعد جب بیدار ہوا تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سواری اس کے سر پہ آ گئی ہے۔ وہ سواری کی لگام پھاڑ دیتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے اور خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار۔ یعنی اسے خبر نہ رہی کہ کہنا کیا تھا اور کہہ کیا رہا تھا، یعنی اتنا خوش ہوتا ہے۔ سواری کے ملنے پر اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ کی زبان سے کہہ بیٹھا کہ اے یا اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنا اس بندے کو سواری کے ملنے پر خوشی ہوئی، اتنی مجھے گناہگار بندے کی توبہ، اتنی خوشی گناہگار بندے کی توبہ پر ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو دوزخ میں سے سب سے آخر پر نکالا جائے گا۔ پھر جب اللہ پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے چھوٹے گناہ پیش ہوں گے۔ پہلا گناہ پیش ہوگا کہ اے بندے، تو نے یہ فلاں گناہ کیا تھا۔ پھر دوسرا گناہ پیش ہوتا ہے کہ اے بندے، یہ تو نے فلاں کیا تھا۔ پھر تیسرا گناہ پیش ہوتا ہے کہ اے بندے، یہ تو نے فلاں کیا تھا۔ اور وہ بندہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں، میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے تھے۔ جب وہ بڑے گناہ پیش ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام یہ بیان فرما کے مسکرا پڑے کہ اسے خبر نہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں جو توبہ کی تھی، اس توبہ کے صدقے سے اس کے گناہ بخش دیے گئے تھے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی توبہ سے اس کے سارے گناہ کو بخش دیا ہوگا اور پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی جان میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے، ان کا یہ حال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان مالی پودوں کو پانی دینے والا وہاں پر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے اللہ سے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو برداشت نہیں ہو سکے گا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ پھر آدھا ذرہ لے کر عطا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کرتے ہیں یا ہماری تعالیٰ، اس نوجوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی دعا کو شرط قبولیت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے عشق کا ذرہ عطا فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عرصہ دراز کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ اس نوجوان کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسی باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں
کہاں ہے؟ وہ مالی پودوں کو پانی دینے والا نوجوان کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو یہاں پر موجود نہیں، وہ دیوانہ ہو چکا ہے، اب وہ کہیں پہاڑوں میں جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے پہاڑوں میں پہنچ گئے، وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کھڑا ہے، مست و غلط بے خود ہو کر کھڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا تو پھر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، کیا مجھے پہچانتا نہیں؟ وہ نوجوان مست و غلط ہو کر کھڑا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ، تو نے خود ہی تو میرے عشق کا ذرہ لے کر عطا کیا تھا، اب اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر ایک آرا لے کر اسے سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا جائے اسے کچھ خبر کر۔ یہ اللہ کے دیدار میں اتنا مست بے خود ہو چکا ہے کہ اگر ایک آرا لے کر اسے سر سے لے کر پاؤں تک چیر بھی دیا جائے اسے کچھ پتہ نہ ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو توبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے دیدار میں اس قدر مست بے خود ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا جہان کی کوئی فکر نہیں۔ یہ مقام توبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید کل شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک نوجوان کا واقعہ کہ وہ نوجوان ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا رہا، اپنی ساری زندگی شریعت اسلام کے مطابق گزارتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی والدہ سے فرمانے لگا، اس نے 3 وصیتیں فرمائی کہ اے امی جان، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے گلے میں رسا ڈال کر اس سارے محلے کے اندر گھسیٹنا اور کہنا کہ یہ وہ گناہگار ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری شرط یہ فرمائی کہ اے امی جان، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ گناہگار جا رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ فرمائی کہ اے امی جان، جب مجھے لوگ قبر کے اندر دفنا کر واپس آ جائیں تو میری قبر پر تشریف لانا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ سے مجھے اللہ معاف فرما دے۔ اور جنت تحت اقدامها، ماں کی مرضی میں جنت ہے کہ اے امی جان، جب میں قبر میں دفنا دیا جاؤں گا تو میری قبر پر آ کے دعا کرنا کہ اے باری تعالیٰ میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ جب اس نوجوان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح قبض اصلی سے پرواز کر گئی۔ اس کی امی جان نے اس وعدے کے مطابق ایک رسا لے کر جب اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ اے خاتون ہٹ جا، یہ تو میرا ولی ہے، میری عبادت کرنے والا ہے، اس نے ساری زندگی میری عبادت میں گزار دی، اس کا تو مقام بہت بلند ہے۔ جب نبی کائنات نے فرمایا، غیب سے آواز آئی تو اس کی امی جان ہٹ گئی۔ پھر اس کو لوگوں نے قبر کے اندر دفنایا، اس کے چہرے سے نور چمک اٹھا، اس کی قبر آسمان تک روشن ہو چکی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جو توبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لے تو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو عرش اولیٰ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر انسان بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، دیکھتا آسمان پر ہے، آسمان سے بھی اوپر عرش اولیٰ تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ مقام توبہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر توبہ کرنے کے بعد جب انسان اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے تو اس کے بعد وہ توبہ سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر شیطان ایک بادل بن کر آیا، اس بادل میں آواز دیتا ہے کہ اے غوث اعظم، تو نے بہت عبادت کر لی، تو نے بہت نمازیں پڑھ لی، میں تیرا رب ہوں، اب تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نماز تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، اولیاء کو معاف نہیں ہوئی، اور مجھے کس طرح معاف ہوئی؟ یہ تو شیطان ہے
حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جب یہ پڑھا تو وہ بادل پھٹ گیا، اوپر سے آواز آئی کہ اے غوث اعظم تجھے تیرے علم نے بچا ہے. یہ پھر دوسرا حملہ تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان اب پھر دوسرا حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل سے کیا ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ علم سے وہ مقام حاصل نہیں ہوتا بلکہ ادب اور توبہ کرنے سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پوری دنیا امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا یہ مقام ہے کہ ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں. اور پھر ان کا ایک خادم بیان کرتا ہے کہ جب صبح سویرے اذان فجر کے وقت میں مسجد میں پہنچا، وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ داڑھی امام اعظم کی ہاتھ میں تھی، داڑھی کو کھینچتے تھے اور فرماتے تھے اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو کیا حال ہوگا، اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ بخشا گیا تو کیا حال ہوگا. جب ان کے خادم نے دیکھا تو امام اعظم نے سمجھا کہ شاید عشاء کا وقت ہو چکا ہے، یہ اپنا دیا اٹھانے کے لیے آیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا عشاء ہو گئی؟ وہ عرض کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو فجر ہو چکی ہے، دیا اٹھانے کے لیے، دیا بجھانے کے لیے آیا. امام اعظم ہاتھ کے اوپر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ بیان نہیں کرتا. آپ نے خادم سے کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ آگے بیان نہ کرنا. دوستو یہ حال ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بہت بلند مقام حاصل کیا، جنہیں پوری دنیا امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اپنی ساری زندگی شریعت اسلام کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار میں گزارتے ہیں، تو ان کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو پھر آج اس رات کے صدقے سے ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے یہ 15 شعبان المعظم کی رات اس لیے عطا فرمائی کہ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے. اس رات میں ہر سجدہ کئی ہزار سجدوں سے بہتر ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر دیں، اپنے اللہ کو منا لیں، توبہ کر لیں، اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیں. خدا جانے کہ ہماری زندگی میں پھر یہ رات آئے یا نہ آئے. اگلے سال خدا جانے کس کو یہ رات نصیب ہوگی. لوگوں یاد رکھو کہ قبر ہر روز پکار کر کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں روشنی اندھیروں کا گھر ہوں، میرے لیے کوئی روشنی لے کر آنا. میرے اندر جب تو آئے گا تو میں تجھے اس طرح دباؤں گی کہ تیری پسلیاں پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو اس وقت کے عذاب سے بچائے اور اس وقت کے عذاب سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آخری پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ اٹھو، متحد ہو جاؤ اور اسلام کی عالمگیر فتح کے لیے عظیم انقلابی جنگ کا آغاز کر دو. اور پھر آقا علیہ السلام کی نسبت سے آپس میں محبت کرو اور پھر اپنے ساری تعصب کی دیواروں کو گرا دو اور یکجا ہو جاؤ. یاد رکھو کہ تم سب مسلمان ہو، بعد میں سنی، شیعہ یا اہل حدیث اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے سے انسان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے. اس رات میں ہر سجدہ کئی ہزار سجدوں سے بہتر ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر دیں، اپنے اللہ کو منا لیں، توبہ کر لیں، اپنے سارے گناہوں کو بخشوا لیں. خدا جانے کہ ہماری زندگی میں پھر یہ رات آئے یا نہ آئے. اگلے سال خدا جانے کس کو یہ رات نصیب ہوگی. لوگوں یاد رکھو کہ قبر ہر روز پکار کر کہتی ہے کہ
بستیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وقت کے عذاب سے بچائے اور اس وقت کے عذاب سے پہلے ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آخری پیغام دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ اٹھو، متحد ہو جاؤ اور اسلام کی عالمگیر فتح کے لیے عظیم انقلابی جنگ کا آغاز کر دو اور پھر آقا علیہ السلام کی نسبت سے آپس میں محبت کرو اور پھر اپنے ساری تعصب کی دیواروں کو گرا دو اور یکجا ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ تم سب مسلمان ہو، بعد میں سنی، شیعہ یا اہل حدیث ہو، اور اسی ترتیب کو برقرار رکھنے میں تمہاری بقا ہے۔ یاد رکھو کہ بے شک اپنے عقیدہ و مسلک پر چلو، مگر اپنے تعصبات کی دیواروں کو گرا دو اور آپس میں مل بیٹھنا سیکھو۔ اس سے انتہا پسندانہ رجحانات ختم ہو جائیں گے اور پھر یاد رکھو کہ اسلام دشمن سامراج تمہارے درمیان مسلکی اختلافات کو ہوا دے کر تمہیں منتشر، کمزور اور محروم کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درمیان ایک امت، ایک ملت اور ایک قوم ہونے کا احساس پیدا ہو سکے اور تم آپس میں لڑتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہو اور اپنے اصلی دشمن کو پہچان نہ سکو۔ یاد رکھو کہ انقلاب تمہارا سفر ہے اور فتح تمہاری منزل ہے انشاءاللہ۔ اللہ کو عزت کی بات میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔